الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. یہ سورہ المائدہ کی آیات ہیں 87 سے لے کر 89 تک، اور اس کا موضوع جو ہے وہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا ہے تقوی کے نام پر، کہ جی اگر میں اچھی اچھی نعمتیں نہ کھاؤں اللہ پاک کی اور بس روکھی سوکھی کھاتا رہوں، اور فلاں چیز میں نے اپنے نفس پر حرام کر لی ہے، نفس کو سزا دینے کے لیے، نفس کو مہذب بنانے کے لیے، نفس کی غلامی سے نکلنے کے لیے میں فلاں بھی نہیں کھاؤں گا، فلاں بھی نہیں کھاؤں گا، فلاں بھی. اللہ پاک نے کہا کہ یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی وہی ہے جس میں تم اللہ پاک سے ڈرتے ہو اپنے اس ایمان کے حساب سے جو تم اللہ پر رکھتے ہو. تو ارشاد فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، وہ طیب چیزیں اپنے اوپر حرام مت کرو جو اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہیں. کھاؤ پیو موج کرو، اس سے اللہ پاک کو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں کھاؤ گے تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کھاؤ گے تو یہ سزا کا موجب نہیں ہے، حلال ہونی چاہیے. طیب کا مطلب ہے حلال ہونی چاہیے. ولا تعتدوا، اور اوفینس مت کرو، اعتداء مت کرو، چڑھائی مت کرو اللہ کی حدوں میں. اللہ کے بتائے گئے طریقوں کے علاوہ طریقے مت چنو کہ یہ اللہ کے قرب کے طریقے ہیں. قرب کے طریقے کیا ہیں؟ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے، نبی کا اسوہ اسی لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کچھ نہیں تھا تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے آج؟ تو ان کا برکت ہے. یہ برکت ہے کا استعارہ جو ہے وہ یہ تھا کہ کھانے پینے کے لیے دنیاوی چیز کوئی نہیں ہے، بس اللہ کی برکت ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوگی، نبی کا گھر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پھر روزہ ہے، تاکہ یہ بھوک ضائع نہ جائے، اس کو روزے میں کنورٹ کر لیے. گھر والوں نے کہا ہمارا بھی روزہ ہے. اب کہیں سے ہدیہ آ گیا، کسی نے گوشت بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پکاؤ. پکایا گیا، اور سب سے پہلے آپ نے روزہ توڑا. آپ نے فرمایا کہ نفلی روزہ رکھنے والا اپنے روزے کا خود مالک، چاہے تو کسی وقت بھی توڑ سکتا ہے، اس کی کوئی قضا بھی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نفلی عبادت کی توڑنے کی پھر قضا ہو جاتی ہے جی، پھر وہ اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے دلیل لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے عمل سے نہیں، اللہ کے رسول کے قول سے نہیں. وہ اللہ پاک نے فرمایا نا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خاطر حج اور عمرہ مکمل کرو. تو اب وہاں سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ جو بھی تم نفلی عبادت کرو اب پورا کرنا واجب ہو گیا. ایسا نہیں ہے، وہ احرام کا مسئلہ ہے. آپ نے جب نفلی روزے کی نیت کی ہے تو آپ نے کوئی احرام نہیں باندھا، نہ عمرے کا نہ حج کا، وہ ان کی تکمیل کی بات کی گئی. تو آپ نے گھر والوں سے کہا کہ بھائی روزہ کو پکاؤ اور کھاتے ہیں.
کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا. تو آپ نے فرمایا نفلی روزہ رکھنے والا اپنے روزے کا مالک ہوتا ہے. آپ نے خود پہلے اپنا توڑا پھر گھر والوں کو کھلایا, وہ اللہ کا نام لے کر کھایا. تو اعتداء یہ ہے کہ اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے اپنا کوئی نسخہ دریافت کر لینا آپا زبیدہ والا, اور اس سے رب کی رضا ڈھونڈنا, الٹا رب کو غضبناک کر دینا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ والرہبانیت ابتدعوها ما كتب اللہ علیہ. رہبانیت انہوں نے بدعت ایجاد کی ہے, اپنا طریقہ نکالا تھا کہ شادی زندگی بھر نہیں کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. ما كتبناها علیہم, ہم نے تو نہیں ان پر فرض کیا تھا کہ شادی نہ کرو, نیک بننے کے لیے شادی نہ کرو. الا ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضا جوئی کا حکم دیا گیا تھا, وہ فرض کی گئی تھی, وہ واجب کی گئی تھی کہ ہر چیز میں مد نظر رب کی رضا ہونی چاہیے. وہ قربانی دو, کوئی نارمل صدقہ دو, کسی کا بھلا کرو, رستے سے پتھر اٹھاؤ, کوئی کانچ کا ٹکڑا اٹھا لو, کوئی میخ اٹھا لو وہاں سے, پڑوسی کو کھانا بھیج دو. تم رب کو راضی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ کوئی 2-4 ہزار کلومیٹر دور کا ٹکٹ لے کر جائے بائی ایئر, یا کوئی گاڑی بک کر کے تو فلاں مزار پہ جا کے. رب کی رضا آپ کے پڑوس میں ہے, جھٹ وہاں نہیں کرنی. کبھی آپ نے ایسا عقل مند دیکھا ہے کہ بل جو ہے وہ آدھی کی برانچ میں جمع ہو رہے ہوں ڈاک خانے میں, اور وہ گاڑی بک کر کے جائے اور جا کے سیالکوٹ کسی ڈاک خانے میں جا کے بل جمع کروائے, اس میں پھر بھی یہ ہے کہ جمع ہو جائے گا. چلے دور گیا ہے, خرچہ کیا ہے, فضول خرچی کی ہے, اور جا کے وہاں جمع تو ہو گیا نا. یہاں جمع نہیں ہوتا, یہاں اعتداء ہے, رب کی حد پر چڑھائی ہے, آفینس ہے. تمہارے رب کی رضا تمہارے پڑوس میں ہے, تم عمرے کا ٹکٹ لے کے, تم حج کا ٹکٹ لے کے چلے جاتے, نفلی عمرے نفلی حج. یہ کنسیپٹ بالکل غلط. حضور نے کتنے حج کی ہیں؟ تو الا ابتغاء رضوان اللہ, واجب کیا چیز کی گئی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حرکت, ہر چھوٹا بڑا انفاق, اس میں مد نظر رب کی رضا ہونی چاہیے. ایون کہ شادی بھی کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی حدیں ٹوٹنے سے بچانے کے لیے شادی کرنا. فرمایا نا, جس نے شادی کر لیا آدھا ایمان بچا لیا, باقی آدھا گھر والے بچا لے گی انشاءاللہ. تو وہ اپنے نسخے گڑنا, ولا تعتدوا, اعتداء مت کرو, چڑھائی مت کرو, جاتی مت کرو, آگے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ پاک اعتداء کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے ناپسند کر, اپنے طریقے اللہ کی حدیں توڑ کے اپنے طریقے ایجاد کرنے والوں سے رب راضی نہیں ہوتا. اگرچہ ان کو بہت سارا خرچہ ہو رہا, اللہ پاک کہ بھائی انہوں نے اتنا پیسہ تو خرچہ ہے نا میرے نام پر, وہ گلے میں توق بن جائے گا. کنڈے لگا کے مسجدوں کو روشن کرنا چوری کی بجلی سے, اور سمجھنا کہ رب راضی ہو رہا ہے, یہ اعتداء ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, جو چیز اللہ پاک نے حلال کی ہے, طیب ہے, پاک ہے, کھاؤ اس کو. اللہ پاک کو کوئی مسئلہ نہیں. برے حال رہنا, پھٹے حال رہنا, پرانے کپڑے پہننا, اس میں کوئی رب کی رضا نہیں ہے. رب اس سے خوش نہیں ہوتا. رب نے بندے کو خوبصورت بنایا ہے, خوبصورت بننا, زینت اختیار کرنا, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. جس طرح آپ اپنے بچے کو سنوار کے, کنگھی کر کے, پاؤڈر لگا کے خوش ہوتے ہیں, رب بھی اپنے بندے کی زینت کو پسند فرماتا ہے. اس لیے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد عند کل صلاۃ, ہے آدم کی اولاد, جب بھی نماز کے لیے جاؤ مزین ہو کر جاؤ, تاکہ ایک تو اہتمام ثابت ہو
کہ تم جس جگہ جا رہے ہو اس کو تم اہم سمجھتے ہو. جیسے آپ کسی بھی اہم دفتر میں جاتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، کسی میں جاتے ہیں، اپنا بہترین لباس پہن کے جاتے ہیں، خوشبو وشبو لگا کے آپ جاتے ہیں. وہی مطلوب ہے مسجد کے لیے. خاص جوڑا ہو پتہ چلے کسی محبوب سے ملنے جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی خذوا زینتکم عند کل مسجد، بن سنور کے جایا کرو جب بھی نماز پڑھنے جاؤ، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ، جب بھی نماز کے. وکلوا واشربوا، اور دبا کے کھاؤ. خواہ مخواہ کے بھوکے رہنے سے کوئی تقویٰ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. ولا تسرفوا، اسراف مت کرو. اسراف ہوتا ہے ضرورت کی سے زیادہ کسی چیز کو لے لینا. ایک ہوتا ہے تبذیر، ضرورت ہی نہیں. ایک ہوتا ہے اسراف، ضرورت کی چیز بھی ضرورت کے مطابق خریدو، بس اتنی خریدو جتنی ضرورت ہے. اور تبذیر ہے بلا ضرورت کوئی چیز مت کرو، ضرورت نہیں اور اس پہ خرچہ مت کرو. وہ خرچہ کسی اور کا ہے. شادی بیاہوں میں جو ہوتا ہے، ایک ہی شادی میں 2-3 شادیاں ہو سکتی ہیں اگر اللہ کی حدود کا خیال رکھا. پڑوسی کی بیٹی بھی بیائی جا سکتی ہے، اس میں کسی اور غریب رشتہ دار کی بھی بیائی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ ہمیں ناک، سارا مسئلہ ہے اس کا، ہمیں ناک کی لمبائی مطلوب ہے کہ فلاں نے اپنی شادی پہ یہ کی. اب جو آگے چیزیں ہیں، قسمیں کھائی جاتی ہیں جس میں رشتے حرام کیے جاتے ہیں، جس کو سورہ اس میں مجادلہ میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اظہار کر دیتے ہیں، انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت، جیسے حرام. ظاہر ہے ماں کی پشت حرام ہے، تو بیوی کو کہہ دینا کہ تم ماں کی طرح میری جو ہے وہ میرے اوپر حرام ہو. یہ کہنا کہ تم میری ماں کی طرح، اس پہ پھر وہ 60 مسکینوں کا کھانا اور وہ 2 مہینے کے روزے ہیں اور غلام آزاد کرنا اس کی جھوٹ کی وجہ سے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. تو اسی طرح یہ کہنا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں فلاں رشتہ دار، بہن کے گھر سے رشتہ نہیں کروں گا، بھائی کے گھر سے رشتہ نہیں کروں گا، فلاں فیملی سے رشتہ نہیں، میں نے قسم کھائی. جبکہ اللہ پاک نے رشتوں ناتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا. اب اس نے یہ قسم کھا لیا کہ میں نے اللہ کا حکم توڑنا ہے اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میں نے قسم کھائی. اللہ کا حکم اہم ہے یا تیری قسم اہم ہے؟ جوتے کی نوک پر تیری قسم، جب رب نے کوئی فیصلہ کر دیا. یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے قسم کھائی ہے؟ میری بیوی اگر باپ کے گھر جائے گی یا ماں سے بات کرے گی یا بہن سے بات کرے گی تو طلاق. یہ بھی فاسد قسم ہے، لغو قسم ہے. اللہ کی حدود پر کوئی بھی، اللہ کی حدود کے خلاف کوئی بھی قسم ٹکے کی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. تم نے زیادتی کی ہے، تم نے رول توڑا ہے، اس کا تمہیں کفارہ دینا پڑے. ایک صاحب قرآن پر بیوی سے حلف لے رہے ہیں کہ بھائی کے گھر نہیں جائیں گے، قرآن پر قرآن کے خلاف حلف لے رہے ہیں. صلہ رحمی کا حکم دینے والی کتاب پر قطع رحمی کا حلف لے رہے ہیں، اور یہ گناہ نہیں، یہ بغاوت ہے. یہ بغاوت ہے، گناہ ہوتا ہے. اور اصرار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ پوری کرنی ہے تم نے قسم، اس کتاب میں دیے گئے حکم کو توڑنے میں اپنی قسم جو میں نے ڈالی ہے اس کو تم نے پورا کرنا ہے. یہ دعویٰ خدائی ہے، سیدھا سیدھا فرعونیت ہے. یہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری چولوں پر اللہ پاک تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. جو چول ہوتے ہیں وہ لغو قسمیں جو تم کھاتے ہو ان پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، چولیں مارتے رہتے ہو تم. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جس کو تم
باقاعدہ عہد کے طور پر لیتے ہو، ان پر تمہارا مواخذہ ہوگا کہ تم نے باقاعدہ اس پر، یہ سنگل بات نہیں ہے کہ تم نے دوسری پارٹی کو اس میں ملوث کر دیا، اب اس پر تمہاری گرفت ہوگی۔ تو جو قسم تم نے لیا ہے حلف کے طور پہ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ قسم توڑو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر فرض کیا کہ ہر وہ قسم جو اللہ کے حکم کے خلاف لی گئی ہے اس کو توڑ دو، فوری توڑو اور اس کا کفارہ دو۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط، اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کا کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو، من اوسط درمیانہ کھانا، ما تطعمون اہلیکم جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اب 10 آدمیوں کا کھانا کھلانا یا 60 آدمیوں کا کھانا کھلانا، جیسے دوسری قسم میں وہ ماں والی قسم نے جس نے کہا تھا بیوی میری ماں ہے، 60 مسکینوں کا کھانا، اس کو آخر رکھا ہے، پہلے رقبہ رکھا ہے، غلام آزاد کرو، غلام نہیں ہے تو 60 روزے رکھو، نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہاں مسکینوں کو کھانا کھلانے کو اولیت دی گئی، 10 مسکینوں کا کھانا من اوسط درمیانہ کھانا۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور مسکین کہیں کہ جی ہم نے تو شنواری کھانی ہے، ہم نے تو ٹکے ہی کھانے، ہم نے تو بریانی کھانی، اور میں من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو بس وہی ان کو کھلانا، کوئی اسپیشل اس کے لیے کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او کسوتہم، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے دینے، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، تو جو یہ نہ کر سکے، یعنی اس کے پاس کھانا کھلانے کے پیسے نہ ہوں، اس کے پاس ان 10 آدمیوں کو کپڑے دینے کے پیسے نہ ہوں، ان کے پاس غلام آزاد کرنے کے لیے نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ اب یہ سوکھا کام ہے نا، ہم یہاں سے شروع کریں گے، میں روزے رکھ لے گا اللہ خیر سے، خرچہ بھی بچ جائے گا، تو تھوڑی صحت بھی بن جائے گی۔ جو ترتیب رکھی گئی ہے وہی ترتیب ہے، 10 مسکینوں کا کھانا کھلا سکتا ہے تو روزے نہیں ہوں گے، جیسے پانی موجود ہے تو تیمم نہیں ہوگا۔ بات سمجھ لگی ہے؟ یہ ایسا اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے اس سے چن لیں گے، پہلے وہاں سے شروع کرنا ہے۔ کھانا کھلا سکتا ہے کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کا کھانا کیا ہوتا، یا کپڑے یا غلام آزاد۔ تو ابتدا آسان سے کی ہے، 10 مسکینوں کا کھانا۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر، اگر یہ نہیں فمن لم یجد، اگر یہ نہیں ہے، جیسے پانی کے بارے میں فرمایا نا، اگر وہ پانی نہ پائیں تو پھر تیمم ہے۔ اسی طرح یہاں فمن لم یجد، ان 3 میں سے کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی، تو پھر فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے، اور قسم پہلے توڑنی ہے، قسم باقی رکھ کے کفارہ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، قسم تو ٹوٹی نہیں، کفارہ کس چیز پر ہے؟ اسے توڑو، کفارہ واجب کرو اور ادا کرو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، دیکھیں یہاں بھی اس کو جوڑا گیا، یعنی تم اس کو حلف کی حد تک لے گئے اس قسم کو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، مطلب یہ ہے کہ اپنے منہ کی حفاظت کرو۔ ہوائی فائرنگ نا منہ سے کرتے رہا کرو، یہ بھی چیز حرام ہے، یہ بھی کروں تو ایسے، یہ بھی کروں تو ایسے۔ دیہات میں تو بڑی بڑی بری قسمیں کھائی جاتی، بڑی بری قسمیں کھائی جاتی۔ میں بیٹی گھر کروں اگر میں یہ کام کروں، اندازہ کریں، ماں گھر کروں اگر میں یہ کام کروں۔
اور پھر کرتے بھی۔ تو ہوائی فائرنگ نہ کرو، سوچ سمجھ کر قسم ڈالو۔ پہلے سوچو کہ اللہ کے قانون کے خلاف تو نہیں، شریعت کے خلاف تو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف تو نہیں۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر پھر، یعنی وہ منہ جیسے نظروں کی حفاظت کی جاتی ہے نا، اسی طرح اس منہ کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا نا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں۔ اندازہ کریں آپ، تم دو چیزوں کی گارنٹی دو کہ تم ان کو مس یوز نہیں کرو گے، اللہ اور رسول کے خلاف استعمال نہیں کرو گے، ان کی حدیں توڑنے کے خلاف، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دے دوں۔ منہ کی، ما بین لحییہ، یہ دو داڑیوں کے درمیان، جو منہ بھی داڑھی میں شامل کی گئی، یہ داڑھی کی چھت ہے۔ جیسے گھر ہوتا ہے تو گھر کا نیچے والا حصہ اور چھت ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور یہ مونچھ منڈانا کوئی محبوب شکل نہیں ہے، حضور نے اس کو مسئلہ قرار دیا ہے، یعنی شکل بگاڑنا، عجیب سی شکل بن جاتی ہے بندے کی، لوگ اس میں تقویٰ سمجھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مونچھ تھی، منہ میں نہیں پڑتی تھی، سائڈ پہ نکلی ہوئی تھی، اور جس کو دھمکی دیتے تھے وہ مونچھ مروڑ کے دھمکی دیا کرتے تھے۔ ما بین لحییہ، دو داڑیوں کے درمیان، ما بین رجلیہ، اور دو پاؤں کے درمیان جو چیز ہے، یعنی اپنی فرج کی، شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے دو، مس یوز نہیں کرو گے، مجھے اپنے منہ کی گارنٹی دے دو کہ یہ مس یوز نہیں ہوگا، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دے دیتا۔ جہنم میں سب سے زیادہ اس زبان کے گرائے ہوئے لوگ ہوں گے۔ یہ چمڑے کی لچکدار چیز جو ہے نا، گوشت کا جو ٹکڑا ہے آپ کے منہ کے اندر، بڑی خطرناک لات ہے، اس کی لات جب لگتی ہے تو بندہ جہنم سے نزدیک نہیں کھڑا ہوتا۔ سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ پاک تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنی بلاؤں سے ہمیں بچاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔